ایک پاکستان کی اسٹریٹجک کرپٹو ریزروز کی بات کریں گے جس کی کل سے بڑی دھوم مچی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کی ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل بٹ کوائن مارکیٹ میں قدم رکھ دیا ہے۔ امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے حکومت بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کر رہی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف کرپٹو کو قانونی کرنسی نہ بنانے کا موقف تبدیل کیا ہے بلکہ بٹ کوائن مارکیٹ کے لیے عالمی پلیٹ فارمز مہیا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حکومتی سطح پر باضابطہ قومی بٹ کوائن والٹ قائم کیا جا چکا ہے جس میں وہ ڈیجیٹل اثاثے موجود ہیں جو پہلے ہی ریاست کی تحویل میں ہیں۔ وزیر مملکت کا درجہ پانے والے کرپٹو کونسل کے سربراہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی برائے بلاک چین بلال بن ثاقب بٹ کوائن مارکیٹ میں پاکستان کا روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ لاس ویگس میں بٹ کوائن 2025 کے نام سے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کرپٹو کونسل پاکستان کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان بٹ کوائن کو باقاعدہ قومی ذخائر کا حصہ بنانے جا رہا ہے اور انہوں نے واضح کیا کہ کرپٹو کرنسی کسی کے لیے خطرہ نہیں بلکہ یہ نئے مواقع کی دنیا ہے۔ سنیں کیا ان کا کہنا تھا۔ Very nice. A young man, presenting Pakistan's case on a global stage, جہاں پہ امریکی نائب صدر ٹرمپ صاحب کے دو صاحبزادے بیٹھے ہیں۔ بالکل جے ڈی وینس بیٹھے ہوئے تھے، ایرک ٹرمپ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی موجود تھے ادھر، اور حکومت بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز جو ہے اس کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ These are things that are happening as we speak. اور اس وقت تقریباً ہم تو نہیں ہیں لیکن جو لوگ ہیں ہمارے کتنے دوست ہیں، ہمارا the volume of already digital currency جو لوگ کرپٹو وغیرہ میں ڈیل کرتے ہیں وہ it is huge۔ ظاہر ہے اس پوٹینشل کو ٹیپ کرنے کی ضرورت تھی۔ ہیوج آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 2 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ this is how huge it is۔ مگر یہ شعبہ جو ہے obviously ریگولیٹ نہ ہونے سے قومی خزانے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس طرح فی الحال، and that is what obviously needs to be changed۔ سیکرٹری خزانہ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو کل بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور SECP میں کرپٹو کرنسی پر ابھی تک پابندی برقرار ہے، تو ابھی تک اس کا جو سٹیٹس ہے وہ اللیگل ہی ہے، and you cannot trade in crypto کرنسی، بٹ آئی تھنک وہ بھی چینج ہی ہو جائے گا۔ اگر حکومت اس طرف آئی رہی ہے تو سرٹنلی یہ قانونی رکاوٹیں دور کرنا پڑیں گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پاکستان بٹ کوائن مارکیٹ میں آگے بڑھتا ہے تو یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، مگر ایک رائے یہ بھی ہے کہ حکومت کو کاروبار سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کام اگر نجی شعبہ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی پہ بات کرتے ہیں، نگہت دار ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نگہت صاحبہ شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم سرٹنلی اور سب مل کے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت سارے لوگ ابھی بھی اسے سمجھنا چاہ رہے ہیں، انہیں نہیں ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ۔ پاکستان نے کرپٹو کرنسی کو قانونی تسلیم کرنے اور اس کی ریگولیشن کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو بنانے کا اعلان کیا ہے۔ بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو یا کرپٹو اسٹریٹجک ریزرو کیا ہوتے ہیں؟ اسٹریٹجک جو ریزروز ہوتے ہیں وہ مالی یا مادی اثاثے ہوتے ہیں جو کوئی بھی ملک کسی بھی ہنگامی معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، مثال کے طور پہ کرنسی ڈی ویلیویشن ہو جائے یا عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ سے نمٹنے کے لیے یہ اسٹریٹجک ریزروز محفوظ رکھتا ہے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سونا یا جیسے زر مبادلہ ہے اور کچھ ممالک جو ہیں وہ تیل کو اپنے ان ایسٹس میں شامل کرتے ہیں، لیکن جو ان اثاثوں کو جو مرکزی بینک کی تحویل میں رکھا جاتا ہے وہ ملکی مالیاتی نظام کو سہارا دیتے ہیں۔ اگر پاکستان بٹ کوائن یا دیگر جو کرپٹو ایسٹس ہیں ان کو اسٹریٹجک ریزروز میں شامل کرنے پہ غور کر رہا ہے تو آئی تھنک یہ ایک بڑی انوویٹو اور ایکسپیریمنٹل پالیسی ہوگی۔ دنیا میں اب تک ایک ہی ملک ہے جس نے یہ کیا ہے، وہ سیلواڈور ہے۔ امریکہ نے ابھی ریسنٹلی یہ اناؤنس کیا ہے، سیلواڈور نے 2021 میں بٹ کوائن کو قانونی کرنسی کا درجہ دیا تھا اور اسے اپنے ریزروز کا حصہ بھی بنایا تھا۔ مگر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے ملک فیصلے کرتے ہیں تو ان کو بین الاقوامی مالیاتی جو ادارے ہیں جیسے IMF یا ورلڈ بینک وغیرہ کی طرف سے تحفظات کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ سیلواڈور کو بھی سامنا ہوا تھا۔
تو یہ جو یہ قدم جو پاکستان اٹھانے جا رہا ہے، آئی تھنک ایک کرپٹو کاؤنسل ہے ہماری جس نے یہ اناؤنس کیا ہے، یہ مالی طور پہ سینسٹیو سچویشنز میں پاکستان کے لیے اپرچونٹی بھی بن سکتا ہے اور رسک بھی بن سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ گورننس ہو، ریگولیشن جو ہے وہ اسٹرانگر ہو، اور ہمیں جو عالمی اعتماد ہے مختلف انسٹیٹیوشنز اور اداروں کا، خاص طور پہ مالیاتی اداروں کا، وہ ہمیں حاصل کرنا ہوگا اس سے. تھینک یو فار ایکسپلیننگ دیٹ نگہت. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بڑے عرصے سے پاکستان میں یہ بحث بھی تھی، بلکہ ڈیمانڈ تھی کہ کرپٹو کرنسی کو تسلیم کیا جائے اور اس مارکیٹ میں آیا جائے، اور اب پاکستان نے عملی طور پر اس میں قدم رکھ دیا ہے. ویری گڈ. اب کتنی بڑی ہے یہ مارکیٹ اور ہماری معیشت کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کرپٹو کرنسی کی جو مارکیٹ ہے وہ کافی عالمی مارکیٹ کافی بڑی ہے. اس وقت کرپٹو مارکیٹ کا جو کل حجم ہے وہ 1.7 ٹریلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، جس میں بٹ کوائن ہے، ایتھیریم جیسے بڑے جو کوائنز ہیں وہ شامل ہیں. اس وقت دنیا بھر میں 420 ملین سے زیادہ کرپٹو کے یوزرز ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد جو امریکہ، نائجیریا، ویتنام اور انڈیا جیسے ممالک میں ہم نے دیکھی ہے. آئی تھنک پاکستان کے تناظر میں ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی تھی، اس میں 2022 میں بلاک چین انالیسس کیا گیا تھا. اس میں پاکستان کرپٹو اپنانے میں دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل تھا. نوجوانوں کے لیے فری لانسرز اور جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، انہوں نے اس کے ذریعے سے کافی آمدنی حاصل کی. لیکن ایک جو نیگیٹو جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ریگولیشن نہ ہو تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر رجسٹرڈ پلیٹ فارمز پہ رجسٹر کر لیتے ہیں اور پھر ایونچولی فائنینشیل فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اگر حکومت کرپٹو کو ریگولیٹ کر کے اسے بینکنگ چینلز کے ساتھ منسلک کرے، جو کہ اب یہ آئی تھنک کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے فری لانسرز کے لیے آسان ادائیگی کے جو ہیں وہ راستے کھلیں گے، اور پاکستانی جو صارفین ہیں ان کو عالمی جو معیشت ہے اس سے منسلک ہونے کا موقع ملے گا، خاص طور پہ جو ڈیجیٹل اکانومی جس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کے جو ٹیکس وصولی یا جو فائنینشیل جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے ذریعے سے بھی یہ لوگ اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں ہما، یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے جو لاز، ریگولیشن، پالیسیز یہ بنانے جو جا رہے ہیں، اینڈ آئی ہوپ یہ جلدی بنائیں گے کیونکہ اعلان تو انہوں نے یہ کر دیا ہے ڈیجیٹل ایسٹ بنانے کا، ریزرو ایسٹس کا. لیکن وہ جب تک آپ کے ریگولیشنز اسٹرانگ، سالڈ، ٹرانسپیرنٹ اور عوام دوست نہیں ہوں گے، تب تک میرا نہیں خیال کہ یہ تجربہ جو ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے. اب کرپٹو کاؤنسل اور پوری ریگولیشن پالیسی کو دلچسپی سے جو لوگ دیکھتے ہیں، آپ بھی پالیسی کی بات کر رہے تھے ابھی، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ مارکیٹ اوپن ٹو آل ہونی چاہیے، حکومت اس میں ڈائریکٹ سرمایہ کاری کی حیثیت سے نہ آئے، سرمایہ کار کی حیثیت سے نہ آئے. واٹ آر یور تھاٹس آن دس؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیا حکومت کو سرمایہ کار بننا چاہیے یا ریگولیٹر بھی، اور یہ سوال کنیکٹڈ ہے ڈیجیٹل اکانومی کی فاؤنڈیشنز کے ساتھ. دنیا بھر میں زیادہ تر حکومتیں کرپٹو مارکیٹ کو ریگولیٹ کرتی ہیں، نہ کہ وہ اس میں سرمایہ کار بنتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر سرمایہ کار بن جاتے ہیں اور ساتھ میں ریگولیشن بھی بنا رہے ہیں تو آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ کی وہ پالیسی سازی جو ہے وہ پھر غیر جانبدار نہیں رہ سکتی. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ سرمایہ کار بھی ہیں، آپ پالیسی سازی بھی خود کر رہے ہیں، آپ اس سے ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ متاثر کریں گے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ عالمی اداروں کا، خاص طور پہ مالی اداروں کا ٹرسٹ ہونا ہم پہ بہت ضروری ہے. تو جب آپ کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو آپ رسک جو ہے اس میں لا سکتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کو. دوسرا ہے رسک مینجمنٹ. کرپٹو مارکیٹ بہت والیٹائل ہوتی ہے. اگر عوامی پیسہ جو ہے وہ حکومتی سرمایہ کاری کے ذریعے سے ضائع ہو جائے تو اس سے آف کورس آپ کو نہ صرف سیاسی نقصان ہوگا بلکہ مالی بحران جو ہے وہ بھی جنم لے سکتا ہے. اب جو گلوبل پریکٹس ہے
وہ یہ ہے کہ بڑے جو ممالک ہیں لائک امریکہ یا یورپی یونین یا برطانیہ، یہ حکومتیں انہوں نے صرف ریگولیشنز بنائی ہیں. وہ ریگولیشن صارفین کے تحفظ کے لیے ہیں، وہ فائنینشیل کرائمز کی روک تھام کے لیے ہیں، وہ اس تمام ایکو سسٹم کو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ریگولیٹ کرنے، اس کی ایکو سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا کردار جو ہے وہ ریگولیٹر کا ہونا چاہیے، فریم ورکر کا ہونا چاہیے. جو آپ نے لٹریسی پھیلانی ہے اراؤنڈ اس پرٹیکولر ایکو سسٹم، وہ ہونا چاہیے تاکہ عوام کی جو شراکت داری ہے یا اس کام میں ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اور آپ کی جو اکانومی ہے، اگر آپ ایک نئی ایکسپیریمنٹل ایک چیز کرنے جا رہے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی پہ ہو. That's an important point کہ اگر آپ سرمایہ کار بھی ہوں گے، آپ ریگولیٹر بھی ہوں گے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہاں آتا ہے پھر. اور پولیٹیکلی آبویسلی یہ شاید اتنا اچھا ثابت نہ ہونے کا. فائنلی یہ بھی بتائیے گا، بطور ایک ملک تو ہم اس طرف چل پڑے ہیں، ویری گڈ، لیکن ڈیجیٹل سیکیورٹی کے خدشات، فراڈ کے خطرات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس چیز کی زیادہ آگہی نہیں ہونا، یہ عام پبلک کے لیے کنسرننگ بات ہے. نوجوانوں کو کیا سیکھنا پڑھنا پڑے گا کہ وہ بھی اس نیو ورلڈ کا حصہ بن سکیں؟ اچھا جی، اب نوجوان جو ہیں وہ اس ڈیجیٹل دنیا کا جو کرپٹو ورلڈ ہے اس کا کیسے حصہ بن سکتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، کون سی اسکلز کی انہیں ضرورت ہے. اور یہ سوال اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ کرپٹو یا بلاک چین جو ہے وہ صرف انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی نئی معیشت ہے، یہ نئی جابس کو جنم دے رہی ہے. یہ اور آلسو ڈیجیٹل جو فائنینشیل آزادی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے. تو کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو اس میں جا رہے ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو اپنی ڈیجیٹل لٹریسی کو پلیز بڑھائیں. تمام لوگ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، تو ان کی سیفٹی کا جو خیال رکھنا ہے، NFTs کے حوالے سے جاننا، ڈی سینٹرلائز فائنینس کیا ہوتا ہے، والیٹس کیا ہوتے ہیں، پرائیویٹ وی ول گو ایز فار، مطلب کسی بھی چیز میں جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ذرا جانتے ہیں نا، ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. سو دس از آلسو دا سیم. اس میں پھر آپ کو آبویسلی سیکھنا پڑے گا تاکہ دیٹ یو کین، آپ ایک افیکٹو طریقے سے اس کا فائدہ بھی اٹھا سکیں. اگر سمجھ ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فائدہ کیا ہوگا. گفتگو ہو گئی بہت سے، ہوپفلی آپ کو سوالوں کے جواب ملے ہوں گے. اور اب چونکہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم مزید ایکسپرٹ کو بھی دعوت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ بڑھا سکیں، کیا کرنے جا رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اینڈ یس، دیر آر سو مینی ایکسپرٹس آؤٹ دیئر ہو واچنگ اس رائٹ ناؤ، سو آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ہم آپ کی رائے کو اس کوئی ایسا اگر پوائنٹ ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ذرا زیادہ مزید بات کرنی چاہیے، رائٹ ان ٹو اس. آپ کو پتہ ہے ہم مل کے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں. اچھا جی،